قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بورک امتی فی بکورها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب سبحانہ وتعالی انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی ایک خاص معاملہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے غیب کی بہت ساری باتوں کو اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اسباب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، زیادہ تر چیزیں اسباب کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے جو ہر وقت حرکت میں ہوتا ہے، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ انسان کی زندگی سے اس کے اعمال کا، اس کے افعال کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہوتا ہے، ایک آدمی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، گھر کے اندر خرچ پورا کرتا ہے، مال لے کر آتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے وہ اسباب رکھے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، جس میں سے ایک سبب ہے برکت۔ برکت ایک بہت عام لفظ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں جی اللہ برکت عطا فرمائے، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ یہ برکت کیا چیز ہے اور یہ برکت کے اسباب کیا ہیں؟ برکت کو کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی صفت ہے تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت کی صفت کا کیا مطلب ہے کہ وہ بلند اور بالا تر ہے، ہر چیز سے آگے، اس ہر چیز سے اوپر ہے، اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اتنا اوپر ہے۔ اب یہی برکت اگر ہماری زندگی میں دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یقول الرب سبحانہ وتعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح روایت ہے، انی اذا اطعت رضیت، میں جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، واذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکت عطا کرتا ہوں، ولیس لبرکتی نہایہ، اور برکت وہ چیز ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، برکت وہ چیز ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود تعریف فرما دی برکت کیا چیز ہے۔ وَلَوْ أَنَّ، قرآن کیا کہتا ہے برکت کے بارے میں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، یہ لوگ ایمان لے آئیں، ہمارے جیسا ایمان نہیں، پکا ایمان لے آئیں، اللہ پر کامل یقین ہو، کامل ایمان پر آ جائیں، اور واتقوا، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خوف، اللہ کا خوف ہونا دل میں، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہونا دل میں، صرف جہنم کا خوف نہیں ہونا، جہنم کا خوف تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا خوف ہونا کہ اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا خوف، یہ تقوی ہے اصل۔ تو اگر یہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اور ایمان والے، کامل ایمان والے آ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ بنی اسرائیل انجیل اور تورات کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں، اس کو قائم کریں، جیسے ہم لوگ قرآن کو قائم کریں۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا بنی اسرائیل کو، لیکن مقصد ہمیں بتانا ہے کہ اگر تم بھی قرآن کو قائم کرو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو آسمانوں سے بھی کھلائے گا اور زمین سے بھی کھلائے گا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں برکت کو اس کو عطا فرمایا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے سب سے بڑا سبب جو ہے، سب سے بڑا سبب، سب سے اہم سبب ہے، وہ اللہ کی سب سے بڑی، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے ایمان لانے کے بعد۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کی زندگی میں اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، بے برکتی، یعنی گھر کے اندر ایک آدمی نماز نہیں پڑھنے والا، سارے گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اس کا عمل دوسرے کو بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کا عمل کا نقصان دوسرے کو بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے ایک آدمی کے لیے ایک رزق مقرر کر دیا ہوتا ہے، ان العبد لا يحرم من الرزق بخطیئۃ یعمل، ایک آدمی کے لیے اللہ نے رزق مقدر کر دیا کہ فلاں رزق اس کو پہنچے گا،
اب وہ رزق اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. ایک آدمی کو رزق ملتا ہے, اس کو کوئی کمائی ملتی ہے, تو وہ کمائی ساری اس کی اپنی ذات پہ نہیں خرچ ہوتی, بلکہ اس کے گھر والوں پہ بھی, بیوی بچوں پہ بھی, والدین پہ بھی, سب پہ اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب اللہ نے فرمایا, جو ایک آدمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے لیے مقدر کر دیا رزق, اس کے بعد وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے, اور نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ, اللہ تعالیٰ اس رزق سے محروم کر دیتا ہے, بِخَطِیَّةٍ يَعْمَلُهَا, اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا. نماز چھوڑی جس کی وجہ سے سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا, جس کی وجہ سے خود بھی رزق سے محروم ہوا, اس کا اثر دوسروں کو بھی پہنچا. پھر ایک حدیث میں یہ تو ایک سبب یہ ہو گیا کہ ہم نماز کے اوپر اہتمام کریں. دوسرا جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے, تاجروں میں عام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی صحیح روایت ہے, کوئی روایت کمزور نہیں ہے, صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان البیعان اذا تبايعا, دو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں جب خرید و فروخت کرتے ہیں, وصدقہ, اور وہ سچ بول دیتے ہیں. تجارت کے دوران کوئی مال کے اندر نقص ہوتا ہے, بتا دے بھائی یہ خرابی ہے. تجارت کے دوران مال کے اندر کوئی کمی بیشی بتا دیا, مال کس کوالٹی کا ہے بتا دیا, جھوٹ نہیں بولا, سچ بول کر تجارت کی, معاملہ کی, چاہے بیچنا خریدنے کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, سچ بول دیا معاملے کے دوران, بورک لہما فی بیعہما, اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت دے دیتا ہے. اب وہ چاہے تھوڑا نفع حاصل ہو رہا ہو لیکن اس سے فائدہ زیادہ ہوگا. وَإِن كَذَبَا وَإِنَّ الْبَيِّعَانِ إِذَا تَبَايَعَا, دو خرید و فروخت کرنے والے جب آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں, وَكَذَبَا, اور وہ جھوٹ بول دیتے ہیں, عیب چھپا لیتے ہیں, کوئی اور نقص اس کے اندر ہوتا ہے وہ چھپا لیتے ہیں, کوالٹی کو جھوٹ بول دیتے ہیں, کچھ بھی کہہ کر اس کو بیچ دیتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی بات, محقت برکت بیعہما, اللہ تعالیٰ ان کی برکت کو مٹا دیتا ہے. اب اس کے اندر ظاہری نفع جو ہے, چاہے اس نے 50 کے 500 بنا لیے, لیکن وہ ظاہری نفع ہے. اور حدیث اس بارے میں کہتی ہے, لیست الکثرۃ من البرکہ, الکثرۃ یعنی ذاتی ہونا یہ کوئی برکت نہیں ہے, بہت سارا مال آ جائے کسی کے پاس یہ کوئی برکت نہیں ہے, ولکن البرکۃ من الکثرہ, لیکن برکت ہوگی تو کثرت خود بخود ہو جائے گی. اگر برکت ہے کسی کے مال میں تو کثرت خود ہی ہو جائے گی. ایک واقعہ سناتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, کون ان کی, اپنے گھر میں پہلے پوچھا کہ میرے مہمان میرے گھر میں, اگر ان کو گھر میں کچھ ہے کھلانے کے لیے تو اس گھر میں ان کو بھیج دوں گا, ان کی ضیافت کر دی جائے گی. سارے گھروں سے جواب آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ان کی ضیافت کرے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کی ضیافت کروں گا. 3 مہمان تھے, ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج رات کی ضیافت تم کرو گے ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر اور اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر, عبد الرحمن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کو بھیج دیا. کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم ان کو کھانا کھلا دینا. ان کو بھی معلوم تھا کھانا کم ہے, اس لیے تم کھلا دینا, میں رات کو دیر سے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ کے چلے گئے. یہ لوگ گھر چلے گئے, مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا. مہمانوں نے کہا کہ ابوبکر کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو کام سے گئے ہیں, وہ ابھی دیر سے آئیں گے. انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ ابوبکر ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں. اب وہ پریشان ہو گئے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہ کیا کیا جائے, کیسے ان کو منایا جائے. کہا والد نے کہا ہے کہ کھانا کھلا دو, اور یہ کہتے نہیں کھائیں گے, اور قسم اٹھا لی. مجبوراً کھانا نہیں کھایا, بڑک کوشش کی کہ کھانا کھا لیں, انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھائیں گے. ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دیر سے تشریف لائے, دیکھا کھانا نہیں کھایا تو بڑا ناراض ہو گیا کہ کھانا کیوں نہیں کھایا, جب میں نے کہا تھا کھانا کھلا دو تو کیوں نہیں کھلایا. بتایا گیا کہ بھائی ان لوگوں نے قسم اٹھا لی کہ میں جو ہے نا وہ کھانا ہم جب تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ نہ ہو. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا چلو رکھو کھانا, ابھی کھاتے ہیں بیٹھ کے. کھانا رکھا گیا, 3 آدمیوں کا کھانا تھا, 5 آدمی کھانے والے ہیں. کھانا کھانا شروع کیا. جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ کھانا کھانے سے پہلے زیادہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد زیادہ ہو گیا. یہ ہے برکت. یہ جو جتنا میں نے پہلے تفصیل قرآن حدیث برکت کے بارے میں بتایا, لیست الکثرۃ من البرکہ, برکت کثرت کا نام نہیں ہے,
ولکن الکثرۃ من البرکہ، برکت سے آ جاتی ہے، زیادتی برکت سے آتی ہے، زیادتی برکت نہیں ہوتی۔ بہت سارا مال آ جائے کوئی فائدہ نہیں اس کا، تھوڑا مال ہو بہت ساروں کو پورا ہو جائے۔ اور یہ ہم سب کی زندگی کا تجربہ ہوگا، جو آج سے 50 سال پہلے لوگ کمانے والے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کماتا تھا، 50 آدمی گھر میں، پورا خاندان بھی، گھر کے لوگ بھی کھاتے تھے، رشتہ دار بھی کھاتے تھے، ان کے بچے بھی کھاتے تھے، پھر بھی جو ہے نا خوش رہتے تھے۔ آج ہم لوگ کمانے والے گھر میں 4 آدمی ہیں، کھانے والے 6 آدمی ہیں، پھر بھی تنگی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ برکت نہیں ہے، یہ برکت ختم ہو گئی تو کیا نہیں ہے، یہی اسی وجہ سے برکت، جس کے اسباب سب سے پہلا۔ دوسرا سبب، آپس کے اندر، معاملات کے اندر سچ بولنا، یہ سب سے اہم سبب ہے ہمارے درمیان معاشرے میں برکت ختم ہو جانے کا۔ پہلا سبب نماز کو قائم کرنا، تیسرا سبب اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا۔ انی اذا اطعت رضیت، جب تم لوگ میری اطاعت کرو گے نا، میری فرما برداری کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تو برکتیں عطا کروں گا۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَۃ، یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم لوگ میری نافرمانی کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہو جاؤں گا تو میں لعنت کروں گا۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک جائے گی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے، برکت سے دور ہو جانا۔ ہماری نسلیں بھی اس کو بھگتیں گی۔ پھر اللہ کی نافرمانی صرف ہمارے پر نہیں، ہمارے تک ختم نہیں ہوگی، اس کی نحوست آگے تک چلتی چلی جائے گی۔ پھر ایک بہت اہم آخری سبب جس کی وجہ سے ہم سب سے پیچھے، دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے ہو گئے، آپ سے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبعث اذا جیشن، جب کسی لشکر کو بھیجتے، یبعثوها اول النہار، صبح بھیجا کرتے۔ وکانا رجلا صخرا رجلا تاجرا، اس کو دیکھتے ہوئے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا صخر، مسلم کی روایت ہے بھی، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا صخر۔ وکانا رجلا تاجرا، وہ تجارت کرتا تھا۔ فکانا یبعث تجارتہ، اپنے تجارتی قافلے کو بھی وہ صبح بھیجا کرتا تھا۔ فکثر مالہ، تو اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ مطلب، اور پھر دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ جب برکت کی دعا کا وقت ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد اٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہوتا ہے، اس وقت دکان کا شٹر کھلتا ہے، اس وقت کام شروع ہوتا ہے، جب صبح ختم ہو چکی ہوتی ہے اور دوپہر آ چکی ہوتی ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ 10 بجے 11 بجے سارے مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہوتی ہے، سب کہتے ہیں کہ کیا کریں، گاہک ہی نہیں آتے۔ کسی کو بولو بھی یار تھوڑا، ایک دو تاجر ایسے جن سے بات ہوئی، پتہ لگا جی انہوں نے صبح میں 8 بجے دکان کھولنا شروع کر دی، کہا کہ ہم 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، تو آتے ہی نہیں لوگ، تو لوگ بھی نہیں آئیں گے، ان کی بھی بے برکتی، جو تاجر ہے، جو تجارت کرنے والا ہے، ان کی بھی بے برکتی، کیونکہ وہ بند کر دیں گے، ظاہری بات ہے، بجلی کا بل بڑھ رہا ہے، رات کو دیر تک تو کھولنی ہے، مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو الٹ کر لیا، جو سونے کا وقت ہے، اللہ رب العزت نے مغرب کے بعد سونے کا وقت بنایا، اس کو ہم نے صبح، اس کو کمائی کا وقت بنا لیا۔ ہمارے کاروبار کا پیک وقت جو ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد، مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عشاء کے بعد تک جاتا ہے، 12 بجے تک چلتا ہے، جب سب ختم، ساری برکت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جو برکت کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد، اشراق کے بعد، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب لینا اس کے اوپر، ہم اس کے دعا کے حقدار بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صبح کے وقت میں کاروبار شروع کریں، دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے ہو گئے، ساری دنیا کے اندر اصول ہے کہ صبح چلتا ہے، مغرب میں کام۔ انرجی سیونگ کے لیے ہم ہزاروں طریقے اپناتے ہیں، جو سب سے بنیادی طریقہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی پیچھے، آخرت کے اعتبار سے بھی پیچھے، اسباب کے اعتبار سے بھی پیچھے، مال کے اندر بھی بے برکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے، حدیث نے برکت کے اسباب عطا۔ برکت زیادتی نہیں ہے، ایک آدمی بہت سارا کماتا ہے لیکن فضولیات میں خرچ ہو جاتا ہے، کورٹ کچہری میں خرچ ہو جاتا ہے، پولیس میں خرچ ہو جاتا ہے، بیماریوں میں خرچ ہو جاتا ہے، کہاں ہے برکت؟ پھر آخر میں قرض لے رہا ہوتا ہے کہ دے دو، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا۔ یہ برکت نہیں ہے۔
زیادہ کمانا کوئی برکت نہیں ہے. ایک آدمی کو دیکھتے ہیں فلاں کتنا کما رہا ہے یار, اس کی دکان اتنی چلی, اتنی اس کے جو ہے نا اتنی تنخواہ ہے, بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی زندگی میں پوچھے تو برکت نہیں ہوتی, سکون نہیں ہوتا, راحت نہیں ہوتی. تھوڑا ہوتا ہے راحت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے. یہ اللہ کا, یہ شریعت میں مقصود ہے. اور اس کے اسباب یہ ہیں نماز کو قائم کرنا, سچ, تجارت میں سچ بولنا, صبح جلدی اٹھنا, اللہ کی اطاعت کرنا. یہ چار بنیادی اسباب ہیں اس برکت کو لانے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب